بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایمان کا وہ لمحہ جو تاریخ بن گیا۔ دنیا میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ میں نہیں لکھے جاتے بلکہ دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحات وقت کی رفتار سے آگے نکل کر روحوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ جب ایک باپ نے، ایک نبی نے اپنی ہی جگر گوشے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ نہ کوئی فسانہ، نہ کوئی خواب، بلکہ حقیقت جو ہمارے ایمان کا بنیادی ستون بن گئی۔ آج ہم جس عید الاضحیٰ کو جوش و خروش سے مناتے ہیں وہ صرف جانور ذبح کرنے کا دن نہیں، بلکہ قربانی، اطاعت، تسلیم اور عشق الہی کا وہ پیغام ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ بچپن ہی سے انہوں نے باطل کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، اپنے باپ آزر کی بت پرستی کو چیلنج کیا اور فرعون نما بادشاہ نمرود کے ظلم کے سامنے ڈٹ گئے۔ اللہ کی راہ میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر وہ نہ جھکے نہ رکے۔ ایسے شخص کی زندگی میں اگر اللہ ایک عظیم امتحان لائے تو وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے، اور وہ امتحان تھا اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو سورۃ الصافات میں نہایت خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ صافات آیت 102۔ جب وہ بیٹا اتنی عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب ایک باپ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہا ہے، اور یہ خواب صرف ایک بار نہیں، بار بار آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ وہ جان گئے کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ خواب بیان کیا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے میں مشورہ لینا بھی محبت اور حکمت کا حصہ ہے۔ بیٹی کی تسلیم و رضا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ آج بھی صدیوں بعد ہر مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کیا کبھی کسی بیٹے نے ایسی رضا، ایسی تسلیم اور ایسا حوصلہ دکھایا ہے؟ یہ صرف اطاعت نہیں، یہ کامل عشق تھا اللہ سے اور کامل ادب تھا باپ کے لیے۔ وہ لمحہ جو قیامت تک کے لیے یاد رہے گا، وہ لمحہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ ایک باپ کے ہاتھ کانپ سکتے تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کی محبت آڑے نہ آئے۔ تصور کیجئے، ایک باپ، لرزتے ہاتھ، آنسوں سے بھری آنکھیں، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف چھری، اور درمیان میں فقط رضائے الہی۔ اسماعیل علیہ السلام نے خود پٹی بندھوائی تاکہ باپ کا دل نہ کانپے، تاکہ عشق غالب رہے۔ ایمان کی انتہا، تسلیم کی معراج۔ جب چھری چلائی، اللہ نے فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا۔ سورہ الصافات آیت نمبر 107۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے قربانی کو عبادت بنا دیا۔ لیکن جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو شیطان رکاوٹ بنے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کی مقام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیطان 3 بار آیا، 3 بار بہکانے کی کوشش کی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا، تم بیٹے کو مارنے جا رہے ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، پاگل ہو گئے ہو۔
پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا، تمہیں کیسا شوہر اور بیٹا ملا ہے؟ مگر ہر بار حضرت ابراہیم نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ آج ہم اسی یاد کو رمی جمرات کی شکل میں دہراتے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھو، قربانی صرف گوشت کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، نفسانیت، تکبر اور گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان اس کا نام ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو محبوب ترین چیز بھی قربان کر دی جائے۔ یہ واقعہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، یقین سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی کوئی بھی قربانی رائے گا نہیں جاتی۔ آج کی دنیا میں قربانی کی اصل یہ ہے کہ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی انا کو ذبح کیا؟ اپنی ضد، حسد، بغض اور نفرت کو ختم کیا؟ اللہ کے لیے سچ بولا، حق کا ساتھ دیا اور نیکی کی راہ اپنائی؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی قربانی پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک جان نہیں دی، انہوں نے ہمیں اسلام کی اصل روح دی۔ آئیے اس عید پر صرف جانور نہیں، اپنا دل، اپنی خواہش اور اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں، تبھی ہم کہلا سکیں گے سنت ابراہیمی کے سچے پیروکار۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، ایک سبق ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ صرف قربانی نہیں، ایک کامل بندگی ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو اللہ کے لیے لٹا دیا تو رب نے قیامت تک کے لیے انہیں سرخ رو کر دیا۔ آج ہمیں بھی اسی روح کے ساتھ جینا اور مرنا ہے۔ آج جب آپ جانور کی قربانی کریں، اپنی انا، ضد، حسد کو ذبح کریں، رشتوں کی قدر کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی دینی، روحانی اور ایمان افروز موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔